بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة للمتقين الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وإلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین گراقدر سامعین، عرب کے تپتے ہوئے میدان جہاں چلتی ہوئی گرم ہواؤں اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ کچھ اور نہ تھا. لوگ جیتے تھے لیکن جینے کا ہنر نہیں رکھتے تھے، مرتے تھے لیکن مرنے کا انداز نہیں تھا. تلواریں تو ہاتھوں میں تھیں لیکن خون بہانے کے لیے جذبہ تو تھا لیکن خدائے وحدہ لا شریک کی اطاعت کے لیے نہیں تھا. ہمتیں گلا کاٹنے تک محدود تھیں، طاقتیں دروازوں کو جلا دینے کے لیے تھیں. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں جہاں انسان اور انسانیت دونوں کا دم نکلا ہوا تھا، اسی میدان میں پروردگار نے ایک نمائندے کو بھیجا جو دنیا میں آیا تو اس لیے آیا کہ لوگوں کو انسان بنا دے، یہ جانور اٹھنے کا انداز جانے، چلنے کا سلیقہ دیکھے، بولنے کے قرینے کو پہچانے. ایک باپ کا کیا کردار ہوتا ہے یہ بتائے گا، ایک بیٹے کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ بتائے گا، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے یہاں پتہ چلے گا، ایک بھائی کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ بھائی بتائے گا. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں جہاں پر کچھ نہ تھا وہاں پر خدا نے اپنی رحمتوں کی بارش یوں کری کہ محمد مصطفیٰ کو میں خاندان کے بھیجا. اللهم صل على محمد وآل سرکار اور آپ کے خاندان کا کمال یہ تھا کہ کوئی پہلو نہ چھوڑا. اگر بات شجاعت کی آئی تو شجاعت کے پروردگار کو اپنی گود میں پال کے جوان کر دیا. اگر بات صبر کی آئی تو صبر کا خدا آپ کی پشت پہ بیٹھا ہوا نظر آیا. محبت ذرا نوازی، عنایت کرم، مہربانی. اگر بات سخاوت کی آئی تو شب کے اندھیرے میں کوئی عابد شب زندہ دار ہے جو پیٹ پہ بوجھے لاد کے غربا کے پیٹ بھر رہا ہے، کھانے والے کو معلوم ہی نہیں کہ دینے والا کون ہے. سبحان اللہ. یہ وہ خاندان تھا، یہ وہ قبیلہ تھا جو مظہر ذات پروردگار تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو معرفت خدا ممکن نہیں ہوتی. اس نے بتایا ہے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ شہادت کے معنی کیا ہوتے ہیں. الاتش کہہ دینا تو بہت آسان ہے لیکن الاتش کے ساتھ شکر خدا کو ادا کر دینا کمال پروردگار، کمال آل محمد. یہ وہ خانوادہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اگر شدت عطش کو بیان کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں پانی پلا دیں، بلکہ یہ لفظ العطش کا بیان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے اولاد محمد پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. پانی مانگنے کے لیے العطش تھوڑی کہا گیا، العطش اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کو پتا چلے جہاں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی نہ ہو اور بندشیں آپ لگ اللہ اکبر کمال ہو گیا صاحب. جانور پانی پیے، شتر پانی پیے، گھوڑا پانی پیے، صحابی پانی پیے، صحابی کی اولاد پانی پیے، تابعی پانی پیے، تابعین پانی پیے، کافر پانی پیے، منافق پانی پیے، نہ پیے تو اولاد مصطفیٰ آپ کو نہیں ملے گا. تو ہم نے کہا حضور جن پر آپ نے پانی بند رکھا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ یہودیوں کی جماعت ہے یا نصرانیوں کا قبیلہ ہے؟ تو شرما کے کہا نہ یہ یہودی ہے نہ یہ نصرانی ہے.
تو پھر کون ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے بھٹکتی ہوئی پیشانیوں کو خانہ کعبہ کی راہ دکھائی سبحان ہے۔ اللہ، واہ واہ، یہ وہ گھرانہ تھا جنہوں نے مغافیر پینے والوں کو زمزم کے جام تھمائے تھے۔ یہ وہ گھرانہ تھا جنہوں نے گلا کاٹنے والے کو جہاد کا سبق دیا تھا، مردار کھانے والے کو ذبیحے کا قانون دیا۔ اس خاندان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جس نے سجدہ کرنے کا سلیقہ بتا دیا۔ سرکار کوئی اور نہیں تھا جس نے بتایا ہے کہ اللہ اکبر، لات کو خدا ماننے والے، منات کے چرنوں میں پڑے رہنے والے، عزا کے گرد گھومنے والے، حبل پہ دودھ چڑھانے والے، کنکر میں شنکر کو تلاش کرنے والے، خدا وحدہ لا شریک کی پہچان اور معرفت کرانے والے پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ دیکھیں، کائنات کا جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ کربلا میں ہوا، اور کربلا کے بعد اب ہو رہا ہے 2000 کے بعد 2023 چل رہا ہے، 24 چل رہا ہے۔ ہاں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات۔ 61 ہجری کے بعد 2022 میں ہوا۔ 61 ہجری میں یزید کے ماننے والوں نے یزید کی پیروی کرتے ہوئے راکب دوش نبی پہ ظلم کیا، اور 2022 میں پتہ نہیں کہاں سے واقعہ حرہ کی اڑتی ہوئی ہوا۔ میرا سرکار یہاں بر صغیر میں آ گئی اور مولوی صاحب نے خواب میں یزید کو دیکھ لیا۔ تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، سرکار آپ کے خواب میں آیا بھی تو یزید، کبھی حضور تشریف نہیں لائے کہ سرکار تشریف لائے لینے آئے ہوتے۔ تو دیکھیے، اب یہ خواب آپ کا جو معاملہ ہے، تو اس میں جو بزرگ علماء گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ خواب پیٹ کی خرابی سے آتا ہے۔ جب میدا گڑبڑ ہوتا ہے، لیور خراب ہوتا ہے، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، جتنے میں جتنا کھائے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پرہیزی کھائیے، صاف سبزی کھائیے، اتنا گوشت نہ کھائیے کہ مردہ جانوروں کا قبرستان بنا دے۔ اور کہیں سے بیچاری اڑتی ہوئی مرغی آ گئی اور حضور کے شکم مبارک پہ بیٹھ گئی، تو لوگوں نے ہکانا چاہا تو حضور نے منع کیا، نہ یہ اپنی اجداد کی قبر پہ بیٹھی ہے۔ صلوات بر محمد۔ حرام بھی کھائے جا رہے ہیں، حلال بھی کھائے جا رہے ہیں، اپنا بھی کھائے جا رہے ہیں، پرائے کا بھی کھائے جا رہے ہیں، مسجد بھی کھائے جا رہے ہیں، امام باڑہ بھی کھائے جا رہے ہیں، چندہ بھی کھائے جا رہے ہیں، سب کھا لیا۔ اب جب سب کھائیں گے تو لیور تو گڑبڑ ہوگا ہی ہوگا۔ اب جب لیور گڑبڑ ہوگا تو پھر اونٹ پٹانگ خواب آئیں گے۔ سرکار خراب خواب آئیں گے، کبھی ڈرو گے، کبھی بھوت آئے گا، کبھی پلیت آئے گا، کبھی شیطان آئے گا، کبھی یزید آئے گا۔ اب یہی سب حلال کا کھایا ہوتا قاعدے سے، جو کی روٹی نمک کے ساتھ۔ صلوات محمد نعرہ حیدری بر دشمنان اہل بیت پر، بر محمد والے محمد صلوات۔ حلال کھایا جائے گا، سرکار خواب میں آئیں گے، جیسے بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا یہ کہتے ہوئے، جانے کتنے کربلا کے مخالف پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار موجود ہے، سروپا برہنہ موجود ہے۔ راہ راست پہ آگے اس کے معنی یہ ہے کہ شکم مال حرام سے پاک تھا۔ دیکھیں، کربلا تب تک سمجھ میں آنے والی نہیں ہے جب تک کہ خون صاف نہ ہو، سبحان اللہ، غذا پاک نہ ہو۔ اب آدمی
आदमी सोचे हम ये भी खा लें वो भी खा लें और कैसे परहेज कर लें, और परहेज होता नहीं है। जब दिखता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। बाप खाली खजूर खिलाते हैं, बाप खाने के आदि हैं। बाबा तो अब जो मजा बाप खाने में और खजूर खाने में थोड़ी है। हाँ, अभी एक आध दिन पहले की बात है, एक मोमिन ने मुझे खजूर खिलाया, तब एक खा लिया, कितना खाएंगे साहब, हम यूं भी दुबले पतले। सलावत तो दो खजूर, कितना खजूर खा ले साहब, लिमिट होती है उनका, खाइए से ताकत आती है। हमने कहा हुजूर खजूर खाने से ताकत नहीं आती, जब बाग खाइए तब ताकत आएगी। सुभान अल्लाह। और ऐसी वैसी ताकत आएगी। अल्लाह अकबर, बाग खाने वाले क्या क्या ताकतें पाई हैं। फिर आदमी की आंखों का पानी मर जाता है, वो बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है, उस जिल्लत के तकिए पे सर रख के यूं सोता है कि पता ही नहीं चलता है कब औलादे मुस्तफा के दरवाजे पे खड़ा होकर आग लगाता हुआ नजर आता है। ये एक अफसोस का मकाम है। अच्छा, कमाल ये है कि जिसने बताया अल्लाह अकबर, उसी पे जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कहते हैं, सलावत पर मोहम्मद अब वो बेचारा गरीब यजीद, ये तो सैयदुल शोहदा की इनकार की जर्ब थी। क्या कहने, वाह वाह वाह, कि यजीद की हैसियत मिटा दी। सुभान अल्लाह। वरना यजीद तो क्या कहते हैं आपके यहाँ मुंबई में, भाखड़ा, कोई भाखड़ा चलाने वाला थोड़ी था, डिक्टेटर का साहब, डिक्टेटर। हाँ, तानाशाह, यानी जो हमने कह दिया वही मानो, जैसे अपने वक्त का नमरूद। हाँ, उसने कहा साहब हमको खुदा मानिए, तो बड़े बड़े खुदा मानने में तैयार होगा। साहब आपके अलावा हम किसी को खुदा मान ही नहीं सकते। ये चापलूसों की पुरानी आदत होती है। देखिए, दस्तरखानी आदमी कोई भी हो, जहां उसको मतलब की चीज दिख गई, रोटी और बोटी, उसने हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। दिन अरे सरकार, उसने कहा रात है हुजूर, रात है। आप कह रहे तो रात है, 12 बजे रात में कहिए क्या बेहतरीन सूरज निकला हुआ है। सुभान अल्लाह। दस्तरखान तैयार हो, दिन मानने को तैयार है। सुभान अल्लाह। तो ये एक कदीम जमाने से चले आ रहे। नमरूद ने कहा कहिए साहब हम खुदा, हुजूर कैसी बात करने, आपके अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। फिरौन आए, उनका साहब मैं खुदा था। हुजूर हम तो नमरूद और शद्दाद सबको मानने के लिए तैयार है, कैसी बात कर रहे हैं आप, मर जाएंगे, जो दूसरे आएंगे उनको भी मानेंगे। ये चापलूसों की जमात है। और ये ऐसा नहीं है कि नमरूद और फिरौन और शद्दाद और हमान और कारून के जमाने तक थी, बस आज तक है और कयामत तक रहेगी। अगर हक है तो बातिल होगा। हक का होना ही इस बात की दलील है कि बातिल का वजूद है। करबला में हुसैन का होना इस बात की अलामत है कि कोई यजीद है जो पर्दे में छुपा बैठा है। मुहर्रम का चांद निकलना इस बात की अलामत है कि जुल्म का सूरज डूबने वाला है। अज़ा खानों का सज जाना इस बात की अलामत है कि शाम का महल फिर से मिसबार होने वाला मेरे हुजूर, मेरे सरकार, एक बहुत बड़ी जमात है जो सरकार के हाथ को पकड़े चूमे गया। अरे हुजूर क्या आपसे बढ़ के कौन हो सकता है? बेशक यकीनन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो हुज्जत खुदा हैं, आप महबूब इलाही हैं। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक के मिस्कात थे, आप ना होते तो कुछ ना होता। तो आपको इनकार करने की जुर्रत कौन रखता है? और जिसने आपका इनकार किया वो यहां से खारिज, और एक बार दीन से खारिज हुआ तो जितनी गांठें लगी हैं सब खुल जाएंगी। हाँ, जो जो बांधा है सब टूट जाएगा। मैं निकाह के जरूरी थोड़ी है कि ये देखिए तभी टूटे। कभी कभी बगैर देखे भी टूट जाता है।
تو سرکار کو تو ماننا ہی پڑے گا. اب اچھا مان لیجیے کسی نے سرکار کی مان لی, سرکار کو مارے صاحب حضور اللہ کے نبی ہے, کیا کہیں اللہ ہم بھی مانتے, آپ بھی مانتے, سب مانتے. تو انہوں نے کہا حضور کے پھر تو جنت پکی. جب سرکار کو مان لیا تو جس کے صدقے میں جنت بنی ہے نہیں ملے گی. سب کیوں نہیں ملے گی؟ کل ملے گی یقیناً 100% ایک دم کنفرم جنتی ہے, کوئی روک نہیں سکتا. نان اسٹاپ ادھر مرے ادھر جو دوبارہ پہنچے قبر میں لیٹنے کے بعد بابا بابا کھڑی ہوئی ہیں, ہاتھ پھول لیا, حاجی جی تشریف لائے. فرشتے کھڑے ہوئے, جنت کی کھجوریں پانی لیا ارے ناشتے کے طور پر. سبحان اللہ. میرا سرکار خیال خام ہے. بابا جنت محمد کو ماننے سے نہیں ملتی ہے. سبحان اللہ. بابا 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 میرا سرکار جنت محمد کو ماننے سے نہیں ملتی ہے. محمد کو مانو, محمد کی مانو. اب سرکار کو تو مانا, سرکار کی نہیں مانی. اب حضور نے کہا کہ بھیا ایسا ہے کہ اللہ ایک ہے. کہا آپ کو تو مانتے ہیں مگر یہ نہیں مان سکتے. اب بتائیے مل جائے گی جنت؟ نہیں ملے گی, نہیں مل سکتی ہے. انہوں نے کہا یار تم ہم کو کہاں مان دو جب ہماری نہیں مان رہے. ہماری مانو تو کوئی بات ہے. تو انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے صاحب, ہم مان لیں گے آپ کی اللہ ایک ہے. اپنا دل کے ٹکڑے اب کیا کریں صاحب, آپ کی محبت میں قربان کر دیں گے. اور محبت کا کمال ہی یہ ہے کہ آدمی وہ کیا کہتے ہیں, دل کے ارمان کو آنسو میں بہا دیتا. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے اب آپ نے داد دے دی ہے. صلوات محبت کی ہے تو ٹھیک ہے, جو جو آپ کہیں گے ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہیے اللہ ایک ہے, ہم بند کر دیں گے, اپنے خداؤں سے منہ گھما لیں گے. گھما لیا, بہت بڑی بات کریں. ان کا دیکھو بھیا ایسا ہے معاملہ کہ جبریل ہے. ہم نے کہا سرکار دکھتے تو نہیں ہے. اگر نہیں, اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو مانو. ٹھیک ہے صاحب, نہ دکھنے والی چیز بھی مان لیں گے. ہے کہ نہیں ہے میرے حضور؟ مان لی گئی. جو جو مصطفیٰ کہتے جائیں ویسے ویسے ماننا پڑے گی. ہاں یہ جنت میں جانے کی سیڑھی اور راستہ ہے, اس کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے. اچھا جنت کو تو ایک دم ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں نے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں میرے حضور, ایک دم مفت بنا دی. بات چوا بھرا رکھا ہے, اٹھا کے بانٹے اور لینے والے بھی دامن پھیلا پھیلا کے لے رہے. ارے صاحب ادھر بھی بڑھ دیجیے, ادھر بھی بڑھ دیجیے, تھوڑی سی اور دے دیجیے. اتنی جنت بانٹ رہے. جنت بہت مشکل ہے میرے سرکار. ہاں زندگی بھر عمل کرتا رہے ملنے والی نہیں ہے. ہم اپنے موضوع سے الگ نہیں. جنت اتنی مشکل چیز ہے کہ زندگی بھر نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, خیرات دے, اچھے لوگوں سے محبت کرے, ان کے جن سے خدا نے اور رسول نے محبت کی ہے. ہم نام مجھے تھوڑی یاد ہے, میں کتنے نام گناؤں. جن سے اللہ محبت کرتا تھا, رسول محبت کرتا تھا, ان سے محبت کرے. اور جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دشمنی رکھی ہے, لعنت بھیجی ہے, ہاں ان سے بیزاری رکھ کے تمام کام کرنے کے بعد تب جا کے ملتے. جانتے کیا طریقہ, اور اتنی آسان ہے کہ ایک لمحے میں مل جاتی. میرا بغیر محنت کے ایک دم مفت میں جنت رکھی ہوئی تو اٹھا لی, جیک پاٹ لگ گیا اور یہ سب جنت مل گئی. ہم یقین نہیں مان سکتے صاحب. اور بغل والے مولوی صاحب بیچارے زندگی بھر نمازیں پڑھتے پڑھتے مر گئے, اور خواب میں بچوں کو آ کے بتایا بہت پریشان ہے, اس سالے ثواب کرو, اور وہ ہوتا نہیں ہے. صلوات بر اب کہاں سے کرتے صاحب
مثال دے دو، زبانی جمع خرچ نہیں ہے. اچھا ایمانداری سے بتائیے گا ابن ملجم مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ ابن زیاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر عاص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابی رسول کا بیٹا تھا. بڑے بڑے لوگ کی نہیں ہے، کوئی ہلکے پھلکے ہمارے جیسے لوگ تھے کہ ہما شما میں کوئی گنتی نہیں ہے. ٹاپ کلاس لوگ تھے صاحب. ابن زیاد ابن ملجم پکا نمازی، روزے دار، خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والا، زندگی بھر نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، کوئی عبادت ترک نہیں کری. مرا تو کہاں گیا؟ جہنم میں. ایک غلطی جہنم میں لے گئی. اچھا کتوں کو ابن ملجم نے مارا ہوگا؟ ایسا تھوڑی تھا کہ اس کے ہاتھ میں پہلی بار تلوار آئی تو اس نے پوچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تلوار ہوتی چلائی جاتی ہے، حضرت علی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں، انہیں کو مار دیا دھوکے سے. ایسا تو کوئی معاملہ تھا نہیں. جانے کتنوں کو قتل کر چکا تھا مگر جہنم نہیں ملی تھی. جناب امیر پہ تلوار چلائی، جہنم خرید لی. سبحان اللہ. میرے حضور اس کے معنی یہ ہے کہ تلوار یا ہتھیار جب رضا الہی کے لیے چلائی جائے تب جہاد ہوتا ہے، اور خدا والوں پہ چلا دی جائے تو فساد ہوتا ہے. اور فسادی جہنم میں تھوڑی جائے گا. ابھی ابن زیاد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سعد بن ابی وقاص کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. اللہ والے تھے، صحابی کا بیٹا تھا، نیک تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا. ارے صاحب ہم آپ کیا نماز پڑھیں گے جو ابن زیاد پڑھتا تھا؟ وہ دور کے بزرگ، ہم اور آپ تو فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ 4 پڑھتے تھے. سبحان اللہ. بابا بابا سبحان اللہ. اب ایسے اللہ والے کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ؟ اس زمانے میں ہے کوئی اس معیار کا نمازی؟ اور اس زمانے کے مومنین پہ بھی تعجب ہے. اگر کوئی بیچارہ دھوکے سے 2 کی 3 پڑھنا چاہے تو پیچھے کہ الحمدللہ اس کو بٹھال دیتے ہیں زبردستی. آگے ہم نے کہا بھائی صاحب پڑھ لینے دیجئے، کیا حرج جائے، گانا تھوڑی گا رہا ہے، نمازی تو پڑھ رہا ہے. پڑھنے نہیں دیں گے. اب آپ پڑھتے ہیں جمعے کی نماز کی نہیں پڑھتے؟ نہا نہا کے ماشاءاللہ ہمارے تمام میٹھے میٹھے اسلامی بھائی کرتے پیجامے پہن کر، آنکھوں میں سرما اور کاجل لگا کر، ٹوپی لگا کر، تہمت پہن کر، انگوٹھیاں اور کڑے چھلے پہن کے مسجد کی طرف جاتے ہیں. کیوں جاتے صاحب؟ کہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا مت جاؤ. کہاں تمہارا جمعہ، کہاں بزرگان دین کا جمعہ؟ تم جمعے کو پڑھتے ہو، وہ بدھ کو بھی پڑھنا سرکار، تم ان کی برابری کر پاؤ گے؟ اب ایسے نماز پڑھنے والے اللہ. ابن زیاد صاحب اپنی دارالحکومت میں جب چارج ملا ہے کوفے کا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا. اللہ اکبر. دیکھیں باطل ہمیشہ مصلی بچھا کے فریب دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے ساتھ یہ فریب دینے کا طریقہ ہے. اور حسین والا پہچانتا ہے نمازی ہے کہ مکار ہے. بے شک بے شک. اچھا بھائی صاحب، آپ جیسے ہم ہی آپ کے پہلی بار آئے مصلی بچھائے تو پوچھیں گے بھائی صاحب کدھر؟ اب نماز جدھر جی چاہے ادھر تھوڑی پڑھ سکتے. اب نماز ہے کوئی موبائل تھوڑی ہے کہ چھپ کے چلا لیا. صلوات پر محمد. تو نماز کے لیے شرط ہے کہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. کعبے کی طرف منہ کریں گے تبھی ہوگی. ابن زیاد نے بھی پوچھا کہ قبلہ رخ، دور ادھر سیدھا کر دیا گیا. وہ کھڑے ہو گئے. دوسرے والے نے دیکھا کہ کیا الٹی پوار ہے، ادھر ہے، دیا گیا. تیسرے والے کیوں پیچھے رہ جاتے؟ انہوں نے کہا ارے قبلہ یہ دونوں غلط بتا رہے، ادھر ہے. تیسرا رخ ہو گیا. چوتھے والے نے کہا ادھر. تو اس نے کہا بھیا اس کا مطلب تم لوگوں نے کبھی یہاں نماز نہیں پڑھی ہے، ورنہ تمہیں معلوم ہوتا ہے. 5واں بے غیرت کھڑا ہوا. اس نے کہا جدھر جی چاہے رک کر کے پڑھ لیجئے، کفارہ میں دے دوں گا. سبحان اللہ. اتنے پکے نمازی.
کہ کعبہ روک ہو چاہے نہ ہو نماز پڑھنی چاہیے، وہ نہیں قضا ہونی چاہیے. بت خانے کی طرف روک کر کے پڑھ لیجئے میرے سرکار. اس معیار کا نمازی مرا کہاں گیا؟ جہنم میں. کوئی کہے جنت میں گیا، نہیں گیا. سعد بن ابی وقاص حسین ابن علی نے مخاطب کر کے کہا تجھے رائے کا گندم بھی نہیں ملے گا، تجھے ملک رائے کا گندم بھی نہیں ملے گا. گندم بھی نہیں ملے گا. گندم بیٹا کیوں؟ جس کی روٹی کھائی جاتی. سوچنا چاہیے نا، حجت خدا کہہ رہا ہے کہ میں جاؤ کھا لوں گا. اچھا ٹھیک ہے پھر تم جاؤ کھانا. مرے یہ بھی کہاں گئے؟ جہنم میں. جہنم میں گئے. پورا عالم اسلام متحد ہے اس بات کے اوپر کہ ابن ملجم ابن زیاد ہمارے یہاں جہنم میں گئے. اور ابن زیاد تو بیچارہ غریب وہ موہرا ہے جو دونوں طرف سے پیٹا جاتا. سبحان اللہ. اب بھائی یزید کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی کی تو گردن مروڑنی پڑے گی. یہی غریب پھنسا، سبحان اللہ. یہی پھنسا گاؤں. تو ابن زیاد کی بدتمیزی تھی، اس کو بیچارے کو کیا معلوم. خیر اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں بات کریں گے. ابھی 4 دن اور ہیں. صلوات زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کا حج. اور ہمارا والا حج نہیں صاحب. ایئرپورٹ پہنچے، بورڈنگ فارم دیا، ادھر سے ادھر پہنچے، پلین پہ بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ آیا، کھاتے پیتے ہوئے مکے اترے، بہترین ایسی روم میں رک گئے، جا کے اپنا طواف کیا، ٹھنڈے ٹھنڈے ماربل پہ نماز پڑھی، بڑھیا سے خوشبودار جانور پہ قربانی کرائی، سبحان اللہ. قاعدے سے سر منڈوایا. اور یہاں کا جو پان مان لے گئے تھے وہاں بیچے، وہاں کا جو سونا لائے تھے یہاں بیچا. اور چاؤ کھانے کا رومال ڈال کے چلے آ رہے ہیں. حاجی جی سلام علیکم. صاحب اس زمانے کا حج بڑا مشکل تھا. اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے جاتے تھے بیچارے. اور اتنے دن مغافیر چھوڑنا کتنی مشکل بات تھی. اور تپتی ہوئی ریت پہ طواف کرنا اور بڑا مشکل تھا صاحب. اس دور کا حج جو بزرگان دین کیا کرتے تھے. اتنے حج، اتنی نمازیں، اتنے روزے. اور روزہ بھی اس دور کا. اور آج کا کتنا بھاری اور مشکل روزہ. آج کی طرح کا روزہ اپنا صبح وہ میسج آ گیا کہ ظاہر ابھی 5 منٹ باقی ہے، ختم ہو گئے، جلدی جلدی کھا لیجیے. نہ کوکر تھے کہ سیٹیاں، اور نہ ہوٹل وغیرہ تھے کہ بنی بنائی سحری خرید لائے اپنا کھا لیا. کسی نے بھیج فون کر دیا، آن لائن بک کر دی. صبح صبح ٹنگ ٹانگ یہ لیجیے آپ کی سحری آ گئی. وہ کیا ہوتے ہیں کلچے نہاری، یہی سب اپنا جو اللہ والوں کو پسند ہے. بائے بائے تو اپنا کھائے جاتے. اس زمانے میں بیچارے کیسے سحری کرتے ہوں گے. اور جیسے ماشاءاللہ وہ نیک اور دیندار لوگوں کے میسج آ جاتے ہیں کہ سحری میں یہ کھائیے اور وہ کھائیے اور 1 چمچ دہی اور 2 الائچی ضرور کھائیے. ارے بھیا سحری ہے، ولیمہ تھوڑی ہے. سبحان اللہ. کیوں حلق تک بھرا جائے کہ بدہضمی ہو جائے. رضائے الہی کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے کہ مطلب صحت بنانے کے لیے رکھا جا رہا ہے. مسجد جا رہے ہیں کہ جم جا رہے ہیں. اب اتنا نہ کھایا جائے کہ بدہضمی ہو، اتنا کھایا جائے کہ جتنا بار اللہ راضی رہے، تکلیف نہ ہو. تو اب اس زمانے کا روزہ کتنا مشکل ہوتا تھا. کیسے بیچارے رات بھر کرنے کے بعد. اور پھر کوئی مائک وائک تو تھے نہیں کہ جو اذان کی آواز سنی جلدی سے کھجور کھا لیا. نہیں تھا. صلوات محمد والی بڑا مشکل سماج تھا بھائی، بڑا مشکل دور تھا. اور سورج گھڑی نہیں تھی کہ یوں کر کے انہوں نے ٹائم ملایا اور ایک بار دیکھا کتنی دیر ہو گئی، کبھی 2 منٹ باقی ہے. کوئی مسئلہ سورج دیکھ رہے ڈھلتا ہوا. وقت مغرب ہو تو افطار کریں، اتنا خطرناک روزہ رکھتے تھے.
وہ تو الگ بات ہے کہ کبھی کبھار دن میں بھی افطار کر لیا کرتے تھے، سبحان اللہ. مگر وہ الگ لوگ تھے، تو روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، نماز پڑھتے، تمام تر چیزیں. ارے صاحب قرآن کی تلاوت دن دن بھر، رات رات بھر، پیروں میں ورم آ گیا ہے، اتنی تلاوت کری. اس کے بعد جہنم، اتنی مشکل ہے جنت کہ سب کچھ کیا مگر نہیں ملے، سب کچھ کیا نہیں ملے، اور ایزی اتنی ہے کہ فوراً مل گئی. بتاؤں کیسے؟ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے، اور بن یزید رہائی. لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، یہاں سے ہر تاریخ میں اسٹارٹ لیتی. اس سے پہلے تھے مگر نہیں تھے، تھے مگر نہیں تھے. پہچان ملی، پہلا پوسٹر چھپا. سب سے پہلا پوسٹر جو جناب حضور کا چھپا ہے، صلوات بر محمد بارہ دیگر نعرہ سلمان. اچھا اچھا ٹھیک ہے، بہتر جی، بہتر، شکر گزار. تو سب سے پہلا پوسٹر، پرچہ جو جناب حضور کا چھپا، جن کو جیسے اب ہم لوگوں کا لاسٹ ایئر میں آپ کے آئے تو لوگ پوچھے یہ کون سے ہیں، کہاں کے ہیں، بڑے صاحب میرے نام کے آگے شہر چھپے. تاریخ کائنات کا پہلا ذاکر ہوگا جو ایک وقت میں کئی شہروں کا ہے. صلوات پر محمد. تو اب پھر جب دوبارہ جو ہے انجمن ارباب حسینی ہے نا آپ کی، ہاں خدا سلامت رکھے ان کے اراکین کو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا زبردست پروگرام قائم کیا، اور اپنی یہ نوعیت ایک الگ رکھتا ہے. تو میرے حضور بہت لوگوں نے پہچان لیا نہیں یہ صاحب ہیں، لیکن پچھلے سال تک تو جو کباس والی کے مومنین نہیں جانتے، جنہوں نے آن لائن دیکھا ہو یوٹیوب پہ وہ جانتے ہوں. تو لجام فرض پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. تو پہلا پرچہ چھپا، پہلی بار فوٹو منظر عام پہ آیا، یہ کون؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہنم میں جانے کے لیے پہلا عمل حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑنا کافی. سبحان اللہ. امام حسین کا راستہ روک لیا نا، حجت خدا کا، اتنا کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے. اب کچھ اور کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ تو اللہ کا انکار کرو، رسول اللہ کو نہ مانو، قرآن کو تیاگ کے تیاگی بن جاؤ. سبحان اللہ. کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خالی حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، حجت خدا تمہیں جانے نہیں دیں گے، بس اتنے نمبر کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے. ہاں اب اور محنت مت کریے، پورے ہو گئے آپ کے. انٹرویو بھی آپ نے پاس کر لیا، ریٹرن بھی نکال لیا، ہاں آپ کی نوکری پکی. تھا نا جہنمی. اچھا 9 محرم کو کوئی کہے گا اور جنت میں جائے گا؟ کوئی ایک بڑا، میں تو طفل مکتب ہوں، اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کر کے اتنے بڑے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے سوال علماء کے سامنے ہوئے تب طے کر کے پوچھتا ہوں، بتائیں سرکار شب عاشور تک ہر جنتی کے جہنمی؟ کوئی بتائے؟ جہنم میں جائیں گے، لگام فرض نے ہاتھ ڈالا تھا، ادھر سورج نمودار ہوا، اندھیرے کی چادر کو چاک کرتا ہوا، پھر کے نصیب کے روشنی کی کرن نکلی، جہنم کی دہلیز کو پار کرتی ہوئی حسین کے قدموں پہ نگاہ پڑی. فرزند رسول معذرت، حسین نے گلے لگایا، جنتی ہو گئے. سبحان اللہ بابا، سبحان اللہ. ابن زیاد کے زندگی بھر کے سجدے جنت نہ لے جا پائے، ان کے 2 سجدے جنت لے گئے. دو سجدے ہر کے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہنم اتنی مشکل ہے کہ نہیں ملنے والی، اور اتنی آسان ہے کہ یہ پکڑی اور یہ مل گئی.
اس کو کہا جاتا ہے جیک پاٹ. جناب اور کا جیک پاٹ لگ گیا, لگ تو سب کا جاتا. کیا کہنے بابا بابا. ہاں, اب آپ کی ناک اتنی لمبی ہے کہ آپ لینا ہی نہیں چاہتے. ہاں, اب تبرک تو کپاش والی میں بٹ رہا ہے, ہاتھ پھیلاؤ تو ملے گا. سبحان اللہ بابا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. اب آپ بڑے آتی بڑے بیٹے, میں کیسے لے لوں؟ تو مت لیجیے, محروم رہیے, ہاتھ پھیلائیے, جنت کی غذا ملے گی. تو ادھر سے بٹ رہا تھا. اچھا آپ دیکھیں صاحب اس میں کمال, امام حسین نے یوم دہم یعنی 10 محرم کو مؤذن بدل دیا. سبحان اللہ. ہاں, مؤذن بدل دیا. جو اذان دیتے تھے ان کو روکا اور کہا ایک کام کرو علی اکبر آج اذان تم دو. ہم نے کہا کیوں؟ کہ بڑھیا اذان دیتے, ان سے دلوائیے, آپ کے خاص آدمی ہیں, 72 میں شمار ہے ان کا, شہید راہ خدا ہے, آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اطاعت معصوم میں بھی قربان بھی ہوں گے, تو اذان ان سے دلائیے. تب میرے جد نے بھی مؤذن بدلا تھا. سبحان اللہ بابا. اس کے اچھا جب رسول خدا نے مؤذن بدلا تو انقلاب آیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی تاریخ اسلام میں مؤذن بدلا جاتا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے. حسین نے صبح عاشور انقلاب کا چراغ جلا دیا تھا, علی اکبر کو گلدستہ اذان تک پہنچا دیا تھا. بڑی محبت ذرا عنایت کرم مہربانی. فرزند رسول 18 سال کے کڑیل جوان کو کیوں بھیجا اذان دینے؟ جا کے تاریخ کی ورق گردانی کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ جو 18 سال کا کڑیل جوان ہے, اس کی زلف محمد, اس کی پیشانی پیشانی محمد, اس کی ابرو محمد, اس کی نگاہ محمد, اس کا لہجہ محمد, اس کی چال محمد کی چال, اس کی ڈھال محمد کی ڈھال, اس کا انداز محمد کا انداز, اس کا لہجہ محمد کا لہجہ. یہ لہنے محمدی میں اذان دے گا. دنیا مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھے, مصطفیٰ کی آواز بھی سنے, تاکہ قیامت تک کوئی کہہ نہ پائے کہ ہمیں معلوم نہیں سرکار کدھر تھے. حسین نے یوم عاشور دکھا دیا, پہچانو محمد کدھر ہے. سبحان اللہ. جس کا جی چاہے محمد کی طرف آ جائے, جس کا جی چاہے یزید کی طرف چلا جائے. سبحان اللہ. علی اکبر نے اذان دی, یہ انقلاب تھا. اور اذان علی اکبر پہ جنگ کربلا شروع ہوتی ہے. اب کیونکہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے آپ کے محترم مجمع نے اور انتظامیہ نے, حالانکہ یہ میری سطح سے بہت بلند ہے, میں طفل مکتب ہوں صاحب, اور یہ باقاعدہ علماء کا موضوع ہے, بڑے عالم ہوا کرتے ہیں, لیکن اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ سید الشہداء میں دوڑوں اور کوشش کروں گا کہ موضوع ادا کرتا ہے کی کوشش کروں. میرا سرکار, یہ جو کربلا ہے یہ قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو ہٹا رہی ہے. سبحان اللہ. تاکہ دنیا کو دھوکہ نہ ہو جائے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے کربلا کو ہٹا دیجئے, اب کربلا کو ہٹا دیں گے تو اسلام نظر نہیں آئے گا آپ کو کہیں. سبحان اللہ. یہ چمکتا ہوا اسلام دکھائی دے رہا ہے, لمبی داڑھی والا, خوبصورت چہرہ, خاتم, بہترین کاجل لگی ہوئی کجرانی سبحان اللہ بابا. غائب ہو جائیں گی. یہ لمبی کڑی سنار, آنکھوں میں سرما, کانوں پہ عطر کی فرائری, اوپر قریشیا کی گرل ٹاپی, زبردست کرتا, ٹوٹے ہوئے دانت, اس کے اندر پان کے چھوٹے موٹے دامن پہ کیا کہتے ہیں تہمت یا لنگی, لنگی کہتے ہیں, ہماری تو تہمت کہتے ہیں. صلوات پر محمد اسلام تہمت میں لپٹ کے رہ گیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی.
سرمے کی شیشی کے اندر مذہب کو بند کر دیا گیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی، عطر کی پھرائری کے ساتھ کرتے میں مل لیا جاتا اگر کربلا نہ ہوتی، سبحان اللہ، اور داڑھیوں میں اسلام کھو گیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ یہ تو سلام ہو شہدائے کربلا پر جنہوں نے اپنی گردنیں کٹا کر پوری کائنات میں پرچم اسلام کو یوں پھیلایا کہ اب قیامت تک یزیدیت تو خطرے میں ہو سکتی ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا۔ نعرہ حیدری، علی علی، کیا کہنے بابا، کیا کہنے، سبحان اللہ بابا۔ صدقہ ہے شہدائے کربلا کا، یا اللہ اکبر کی آوازیں، یہ اذان، یا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ چہرے پہ داڑھیاں، یہ کرتے، یہ پیجامے، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ حج پہ جاتے ہوئے حاجی، یہ مصلی، یہ مسجدیں، یہ عبادت گاہیں، یہ حق کی بات کرتے ہوئے لوگ، کیا ہے یہ کربلا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو کربلا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ضروری تھوڑی ہے کہ آزا خانہ کھلا ہو تبھی کربلا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کربلا نے شہادت حسین کے بعد ہر حق پسند کے دل میں کربلا کو قائم کیا۔ سبحان اللہ بابا، بابا، آدمی کی جرت ہے جو ظلم کے خلاف بولتا ہے، چاپلوسی گلے میں لپٹی ہوئی ہے لوگوں کے، زبان پہ شہد لگا کے مکاری کرنے والے، بادشاہوں کی جو حضوری کرنے والے، سبحان اللہ، شہریوں اور تھوڑی سی رقم کے لیے واہ کرنے والے، ایک کپ چائے پہ بک جانے والے، او بابا، حق بولیں گے۔ حق بولنے کی طاقت کربلا نے دی ہے، اسلام کی آبرو کی حفاظت کربلا نے کی ہے۔ بتاؤں آپ کو، اب کوئی صاحب بھولا بھالا دیندار مجھ سے کہے کہ کیا ملا شہادت حسین سے؟ تبرک، کالے کپڑے، کالا کرتا، کالے کپڑے، بٹتا ہوا تبرک نہیں ملا تو آپ کے پاس سوچ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب بغض کا چشمہ اتاریے، حسد کی عینت کو ہٹائیے، ہاں یہ وہ چشمہ ہے جو دکھتا نہیں ہے، انویزیبل چشمہ، مسکراتے ہوئے حضرت کی آنکھوں پہ بغض کا چشمہ ہے۔ اب ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، ہم نے کہا حضور کی آنکھیں تو بڑی چمک رہی ہیں لیکن باتیں بڑی عجیب کر رہے ہیں۔ تو دور اندیش لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ چشمہ لگائے ہوئے، ہم نے کہا ہمیں تو نہیں دکھ رہا ہے کہ یہ بغض کا ہے، انویزیبل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بابا، جب یہ بغض والا چشمہ اترے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ شہادت حسین کا رد عمل کیا ہوا۔ شہادت حسین کے پہلے کا اسلام، یعنی عاشور کے پہلے کا اسلام اور عاشور کے بعد کا اسلام، جب دونوں کو سامنے رکھا جائے گا تب پتا چلے گا کہ حسین کی شہادت نے کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ وفات مصطفیٰ کے بعد اسلام کا چہرہ بدلا، جانتے کیسے بدلتا ہے؟ جیسے کسی گھر میں ہیڈ آف دی فیملی کا انتقال ہو جائے تو ارتھ ویوستھا چرمرا جاتی ہے۔ سبحان اللہ، پوری طرح سے چرمرا جاتی، کیوں کمانے والا ہی چلا گیا، فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، بچوں کی تعلیم وہیں پہ رک جاتی ہے،
تربیت پہ فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. ایسے موقع پر اگر کوئی مومن اٹھے اور اس ڈوبتے ہوئے چراغ کو پھر سے جلا دے سبحان اللہ. تو ان بچوں جن کی تربیت ہوئی ہے ان کی شرعی ذمہ داری ہے اور ان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب جب اس کو دیکھے سلام کرے, کیونکہ اگر تم نہ ہوتے تو پھر ہم نہ ہوتے. سبحان اللہ. اگر کل تم نے کھانا نہ پہنچایا ہوتا تو ہم بھوک سے مر گئے ہوتے. اب ہماری ذمہ داری ہے ہم تمہارے احسان کو یاد رکھیں. اگر کل تم نے نہ پڑھایا ہوتا, ہماری فیس نہ بھری ہوتی تو ہم جہالت کے دریا میں غرق ہو گئے ہوتے. سلام ہو تم پر, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تم نے میری تربیت نہ کی ہوتی تو ہم بگڑ گئے ہوتے. آپ نے ہم کو انسان بنایا ہے, یہ شرافت کا تقاضا ہے, یہ انسانیت کا تقاضا ہے. وفات مصطفیٰ کے بعد اسلام یتیم ہوا, مذہب یتیم ہوا. اب جب یتیم ہوا تو تمام طرح کے جو دشمن تھے وہ حاوی ہونے لگے. بھائی جب امیونٹی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے تو بیماریاں آنے لگتی ہیں, پھر بخار بھی ہوگا, پھر زکام بھی ہوگا, پھر کھانسی بھی آئے گی, پھر دما بھی ہوگا, پھر کینسر بھی ہوگا, پھر ٹی بی بھی ہوگی. سبحان اللہ. اور امیون سسٹم اگر زبردست ہے, مضبوط ہے, تو کوئی بیماری نہیں آ رہی. ان کا ہمارا چچا کتنے ماشاءاللہ بڑھاپے میں زبردست ہے, سب کو کووڈ ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہوا. سبحان اللہ. نہیں, امیون سسٹم مضبوط تھا. تو میرے سرکار معاملہ اسلام کا یہی ہوا, سرکار کی آنکھ بند ہوئی اور مذہب کے اوپر تمام تر بیماریوں نے اٹیک کر دیا. ایسا ویسا اٹیک کیا تھا. جمعے کی نماز بدھ کو ہونے لگی, فجر 2 کے بجائے 4 پڑھائی جانے لگی. سرکار نے پڑھائی تھی کبھی 4 لگا, اب 2.5 پڑھائی ہو تو بتائیے. حضور نے تو 2 پڑھائی تھی, تو قانون شریعت یہ ہے فجر میں 2 ہوگی, سرکار رہے یا نہ رہے. مگر وفات مصطفیٰ کے بعد 4 ہوئی. حضور نے جمعے کو پڑھایا تھا. اگر جمعے کو ہو رہا ہے تو مصطفیٰ کی سنت و سیرت باقی ہے. اگر جمعہ تبدیل ہوا ہے تو سیرت مصطفیٰ کو مٹایا جا رہا ہے. حسین میدان کربلا میں آئے, شہید ہو گئے. شہادت حسین کے بعد آج 12 ستمبر ہے, 12 ستمبر 2023 تک کسی ملا مولوی کی ہمت پڑی کہ فجر کی رکعت بڑھائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باہر کسی عالم دین کو بلا لیجئے, خانہ کعبہ کے امام صاحب کو بلا لیجئے, کیا امام کعبہ نماز پڑھائیں گے؟ پڑھا دے فجر کی 3 رکعت, کہے بے حول اللہ. پیچھے سے مکبر ہوتا ہے جو لقمہ دیتا ہے, تو الحمدللہ بیٹھے رہیے. اور کہیں بیچارہ مکبر بھول جائے کہنا تو اگل بگل والے کو نہیں مارتے, اتنے منہ نکل آتے ہیں. بیٹھ جائیے صاحب. ارے آپ نے کیسی بات کہی, اتنے بڑے مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, پڑھ لیجئے 1 رکعت اور, کیا جا رہا ہے, کیسے پڑھ لیں فجر کی 2. ارے بھیا گانا تھوڑی گا رہے ہیں, نمازی تو پڑھ رہے ہیں, ذکر خدائی تو کر رہے ہیں. کہ ذکر خدا کر رہے ہیں مگر اطاعت خدا کے ساتھ ہوگا. ایک عام آدمی کے اندر اتنی ہمت کربلا نے پیدا کی ہے کہ غلط کے خلاف بولو. شہادت حسین کے پہلے یہ نہیں تھا, شہادت حسین کے بعد ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے, حضور ہوں گے آپ سے لینا ہی مگر دین میں رد و بدل نہیں ہوگی. محبت سے بتا. آج کو کوئی مولوی صاحب آئے کہ دیکھیں کمیٹی سے کہا ایسا ہے حضور جمعے کو ہماری ٹرین ہے, ہمیں جانا ہے, ایسا کریے آپ منگل کو جمعہ کرا لیجیے, بدھ تک کا ٹائم ہے میرے پاس, جمعرات کو انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا. کمیٹی کیا کہہ گئے حضور تو پھر پیر منگل بدھ 3 دن میں سے جو آپ بہتر سمجھیے کر لیجئے, ایسا ہوگا. کمیٹی کہے کہ ایسا ہے حضور آپ جمعرات نہیں
जिस दिन जी चाहे उस दिन चले जाइए, बेशक। हम दूसरा मौलवी बुलाएंगे मगर जुमे को ही होगा। सुभान अल्लाह। ये कमेटी के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? पहले की कमेटियां मुर्दा हो गई थी, ये शहादत हुसैन का रद्द अमल है कि आम आदमी को इतनी ताकत दे दी कि जुल्म के खिलाफ बोलो। ये जुल्म के खिलाफ आदमी बोलता तब है जब हुसैन के नाम का तबर्रुक शिकम में जाता है। तो ये तवज्जो बड़ी जरूरी चीज है। ये बुजुर्ग अहमद थोड़ी थे कि यूं ही रख दिया हो, कोई आता नहीं है इसलिए कि मतलब हम आएंगे मस्जिद में तो उसके बाद हम खाना खाएंगे या कुछ लेके जाएंगे, इसलिए कोई नहीं आता। क्योंकि अगर हम इसलिए आ जाएं तो हम मजदूर हो जाएंगे, आजादार कहाँ बचेंगे? तो हम मजदूर हो गए ना, हम मजदूरी करने आए थे, हमने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मजदूरी करी, उसके बाद अपना जो मिलना था वो मिला और चले गए। कोई नहीं आता है इसलिए जो आजादार है वो, क्योंकि हम आजादार हैं, हम आजादी करने आते हैं। तो फिर ये क्या है कि ये तबर्रुक है हुसैन की माँ की तरफ से। तो हमने कहा हुजूर इसकी जरूरत क्या थी, आपने इंतजाम किया? का बहुत जरूरत थी, इसके बगैर मामला बनने वाला नहीं है। ये है दवा, दवा होती है मेडिसिन, गोलियां दी जाती हैं। हाँ, जैसे होते हैं बुजुर्ग रिवाइटल से रिचार्ज, सलवात मोहम्मद वाली। होता है बुजुर्ग, कमजोरी लगती है, डॉक्टर साहब दे देते हैं ताकत की दवा मल्टी विटामिन। ये वाला कैप्सूल पिछले बार तो नहीं दिया था, खाइए मल्टी विटामिन भी है मल्टी मिनरल भी है, खाइए इंशाल्लाह बहुत बढ़िया। 24 घंटे में 1 लीजिएगा दूध के साथ, कमजोरी नहीं आएगी। और बड़े मियाँ खा रहे हैं, जबरदस्त बैठे चल रहे हैं। दूसरे वालों ने पूछा कौन सी गजा ले रहे हैं? भैया माशाल्लाह इतनी ताकत एनर्जी आपके अंदर आ गई है, क्या कहने। हाँ, तो ये सिर्फ जिस्मानी एनर्जी के लिए सप्लीमेंट है। ये जो तवज्जुह बढ़ता है ये जिस्मानी और रूहानी दोनों एनर्जी देता है। और ये वो मेडिसिन है जो यजीदियत के जरासीम को दूर रखता है। एक तवज्जुह के बाद जो यजीदियत के बैक्टीरिया हैं वो पास नहीं आते, हाँ, कौन सैनिटाइज हो जाती है। सलावत मोहम्मद वाली। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। दुश्मनाने अहले बैत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या सैनिटाइज हो जाती है, इसलिए यजीदियत दूर रहती है। क्या जरूरत है इसको? जैसे वो है आपको चलता है, पता नहीं हम महाराष्ट्र में चलता नहीं, हमारे यूपी में खूब चलता पल्स पोलियो अभियान। तो बेचारे जितने गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनकी संडे जो ऑफ होता खत्म कर देते हैं, डिब्बा लादे हुए घर घर कुंडी खटखटा रहे हैं सब। बच्चे को 2 बूंद पिलाएंगे, 2 बूंद जिंदगी की। हाँ, और माशाल्लाह जहाँ पर हम मुसलमानों की आबादी हो, अल्लाह अकबर, अब वहाँ पे ये आ जाए गवर्नमेंट टीचर डिब्बा लटका के खटखटाया, उन्होंने कहा साहब को दवा पिलानी है बच्चे। उन्होंने कहा बच्चे नहीं है यहाँ। देखिए कितने ताज्जुब की बात है, मुसलमान का घर और बच्चे नहीं। सलवात मोहम्मद। एक सलवात और तो मेरे सरकार ये क्या है का ये है 2 बूंद जिंदगी की, मतलब काय का भी प्लान है। अरे पिलाना बहुत जरूरी है। और ये क्या है? ये है 2 दाने 2 निवाले ईमान के।
सुभान ये अल्लाह। दो गुण जिंदगी की, ये दो निवाले ईमान दिया। कोई साहब कहे क्या कहूं बेईमान हो गई है जो आप ये ईमान के निवाले खिला रहे हैं। अरे भैया हमने भी उनको पकड़ा कि भैया ये तुम बच्चों को काय के लिए दवा पिला रहे हो, कहिए इसलिए पिला रहे हैं पोलियो की दवा है। हमने कहा पोलियो हुआ है, पैर तो दोनों ठीक है, कहीं इसीलिए तो पिला रहे हैं पोलियो करीब ना आने पाए, इसीलिए खिला रहे हैं जदीदियत का। सुभान अल्लाह। ये है इसलिए शिकम में जाएगा और ये अपना काम करेगा। जदीदियत अगर करीब आने की भी कोशिश करेगी तो वो करारा जवाब मिलेगा कि 10 किलोमीटर दूर भागेगी। ऐसा थोड़ी है, तबर्रुक बड़ा काम करता है और जरूरी नहीं है कि तबर्रुक में ये हो वो हो, कुछ भी हो सकता है। खाली पानी भी तबर्रुक है। बेशक बेशक। इमाम हुसैन ने जो लजामे फरज पे हाथ डालने के बाद उनको पानी पिलाया था, वो पानी नहीं तबर्रुक था। बाबा सुभान अल्लाह। बाबा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शुक्रगुजार सदा नवाजी। क्या कहने बाबा। इमाम हुसैन ने उनको तबर्रुक खिलाया था। तबर्रुक का रद्द अमल यह हुआ कि जो यजीदियत रगोपे में घुसी हुई थी वो शबे आशूर पसीना बन के बही। अब जब पसीना बन के यजीदियत निकल गई, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, आ गया सारी अना हदा मीगो का दम निकल गया। हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। कौन था? सरकार गलती हो गई, माफ कर सकते हैं। मुस्कुराए, गले लगाया। सुभान अल्लाह। कैसी बात करते हो, तुम्हारी माँ ने क्या अच्छा नाम हो रखा। इसकी वजाहत में इंशाअल्लाह कल करूंगा, आज मेरा वक्त पूरा हो चुका है। सलावत पर मोहम्मद। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तेरी माँ ने क्या अच्छा नाम रखा, तो यहाँ पर भी आजाद है और वहां पर भी आजाद है। सनद दी है जानशीन मुस्तफा ने, तुम आजाद हो गए। अच्छा, सिर्फ सनद नहीं दी, तोहफा भी मिलेगा, और वो तोहफा मिलेगा जो किसी को नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। पेशानी पर रुमाले सैयदा। उफ, अब इससे बढ़ के मुकद्दर क्या होगा। और दानिश्वरी का तकाजा है। देखिए, अल्लाह ने जन्नत इसलिए थोड़ी बनाई है कि खास लोगों को भेजेगा। अरे भैया, जो जाना चाहे वो जाए। अदालत का तकाजा है, खुदा किसी को नहीं रोक रहा है। रसूल अल्लाह ये कोशिश थोड़ी कर रहे हैं कि ये बुढ़ा नहीं जाए, वो बुढ़ा ना जाए, वो जवान चला जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बाबा, क्या कहने, क्या कहने। रसूलुल्लाह तो चाहते हैं हर बुढ़ा चला जाए, लेकिन अब बुढ़ा ही नालायक है तो क्या किया जाए। सलावत पर मोहम्मद। क्या कहने हुजूर चाहते हैं जाओ भाई, तुम भी जाओ। नहीं जाना चाह रहे तो क्या करें, अब जबरदस्ती रसूल अल्लाह फूल तोड़ी देंगे जन्नत के अंदर। जैसे आलम इस्लाम कोशिश कर रहा है यजीद का ठूस रहे किसी तरह जन्नत के अंदर। इन्होंने जन्नत महल बनाई है, और जो नॉन स्टॉप जाती है शाम से जन्नत तक, उसमें यजीद का ठूस रहे किसी तरह से अंदर चली जाए। अरे साहब, ऐसा थोड़ी था, जन्नती है सब माफ हो गए। अरे हमने कहा भैया, ना तुम्हारा एमपी वहां बैठा है ना एमएलए, फालतू का बिल पास करवाने में लगा हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गुनाहे बेलज्जत, तो कायदे का काम कीजिए ताकि अल्लाह खुश हो बिला वजह। अच्छा, आपके जन्नत में भेज देने से चला जाएगा? यजीद को तो मिलने वाली नहीं है, आपकी अपनी खांचे में आ जाएगी। अगर मिल नहीं हुई तो भी रसूल अल्लाह देखेंगे। अच्छा,
ہاں تو بڑی مشکل چیز ہے، ایسے موقع پہ خود کو بچانا چاہیے. اب اس کے چکر میں پڑو، بیچارہ تو پہلے سے ہی جہنم میں جا چکا ہے. اب اس کو کنارے تھوڑی بٹھانا گیا کہ فیصلہ آ جائے تب پھانسی ہوئے گی. صلوات بر محمد والی اب تو انتظار میں روکا تھوڑی جائے گا کہ پوری جو فوج یزید ہے سب بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں روز محشر اب فیصلہ ہو جائے، ہمارا جرم ثابت ہو جائے، پھر جہنم میں جائیں گے، تب تک آرام کریے. ایسا کوئی معاملہ نہیں، سب جا چکے، جانا. اب آپ کے زور لگا دینے سے کوئی جہنم کا دروازہ تو کھل نہیں جائے گا، لیکن زیادہ محبت ہوگی تو ایک بار ممکن ہے اللہ ملوا دے آپ کو. تو اگر ملنے کی خواہش ہو، اور بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اسی جنت میں آپ کو بھی بھیجے جس جنت میں یزید ہے، اسی جنت میں آپ بھی جائیں اور بالکل اس کے بغل والا مکان فلیٹ آپ کا ہو، روز ملاقات ہو آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے. سرکار بڑا نازک معاملہ ہے. یزید کے باپ کی جنت نہیں ہے، حسین کے باپ کی جنت ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. محبت شکر کیا کہنے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں حسین زمانہ جنت کا سردار. والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اور یہ حدیث شریف ہر جگہ ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کر کے لے آئے ہو. معتبر سند کے ساتھ ہے، سکھا ہے. ایک ہی پوری سند بیان کر سکتا ہوں شروع سے آخر تک کہ وایا 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 کہاں سے جا کے رسول اللہ سے ملی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیڈر ہے، ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. پریزیڈنٹ ہے صاحب. ان کے باپ ساقی کوثر، سبحان اللہ. ان کی ماں سیدۃ النساء العالمین، ان کے نانا شافع محشر، ان کے دادا خود امام ارشاد فرماتے ہیں میرے جد ابو طالب چاہیں تو قیامت تک کے ہر بشر کی بخشش کرا سبحان دے. اللہ بابا، سبحان اللہ، کیا کہنے. اب آئیے یزید کی طرف پلٹ کے خود لعنت اللہ لعنت بے شمار. ننہالی طور پر میسونہ بنت بہدل کلبی کا بیٹا، قبیلہ صحرائی شراب پینے والی، جانوروں کے بھنے ہوئے کان اور طبلے سارنگی کی آوازوں پہ خوش ہونے والی رقاصہ عورت. اب فالتو کی بات جب لوگ کرتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے، پردے اٹھ جاتے ہیں. صلوات بر محمد والی محمد. کہاں فاطمہ الزہرا کا بیٹا، کہاں قبیلہ رقاصہ کا بیٹا، کہاں زمزم و کوثر سے کھیلنے والا، کہاں شراب کے جام لے کے جھومنے والا، زلف پیغمبر کو اپنی انگلیوں میں لینے والا اور بندروں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والا برابر ہو جائے گا کیا میرا سر کا. کہاں حسین کہاں یزید، تقابل کرنے سے پہلے سوچا بھی نہیں. تو ایسا تقابل نہ کریے کہ پردے ہٹانے پڑے. عزت اسی میں ہے کہ خاموش رہ جائیے. صلوات بر محمد والی علی 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 علی. اب حسین نے آواز دی یوم دہو، ابا بیٹا اذان دو، تاکہ دنیا آسان ادھر بھی ہو رہی ہے، ایسا تھوڑی کیوں نہیں کہہ. یزیدی بھی کہنے اللہ اکبر، اور ہم شکل مصطفیٰ نے لہجہ مصطفیٰ میں کہا اللہ اکبر.
आवाज में वो दर्द था कि अर्श उला तक पहुंची और मदीने तक पहुंची। सुभान अल्लाह। अर्श पे फरिश्तों ने सुने, मदीने में बहन ने सुने। और सिर्फ बहन ने नहीं सुनी, जन्नतुल बकी में आराम करते हुए मुकद्दस जातों के कानों में भी पहुंची। ये तकबीर की आवाज, वो जो हम शक्ल पैगंबर ने लहने मुस्तफा में कहा था। अब उसके बाद भी क्या कोई गुंजाइश बचती है? अच्छा, यही बेटा जिस मैदान जंग में गए हैं, इमाम हुसैन ने एक लफ्ज कहा, परवरदिगारा गवाह रहना, परवरदिगारा गवाह रहना, उसको भेज रहा हूं जो सूरत और किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार के तेरी हबीब का मुशाबे। और जब मैं नाना की ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो इसको देख लेता था। वो मैदान जंग में जा रहा है, घोड़े पे बिठा दिया, खुदा हाफिज। थोड़ी देर के बाद जनाबे अली पर रुके और महसूस से हुआ कि पीछे कोई आ रहा। पलट के देखा, हुसैन आ रहा, कमर पे हाथ रखे। दो मौके पे इमाम हुसैन ने मरसिया पढ़ा है, खुद मरसिया। लेकिन मरसिया की तारीख ये है कि मुसीबतें टूट जाने के बाद शायर बयान करता है, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या गुर्बत हुसैन थी कि इमाम हुसैन ने अपना मरसिया खुद पढ़ा। एक तब जब अबुल फजल अब्बास शहीद हुए, भैया तुम्हारे मरने ने कमर तोड़ दी, और एक जब अली अकबर शहीद हुए कि बेटा तुम्हारे मरने के बाद आंखों का नूर चला गया। ठोकरे खाता हुआ हुसैन, आपकी आवाज गिरिया बुलंद है, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शोहदा के। आप तो मातम करने आए हैं उन शहीदों का जिन पर रोने वाले थे मगर रोने न दिया गया। अच्छा, किसी जवान का इंतकाल हो जाए तो लोग बूढ़े बाप को पकड़ लेते हैं दोनों तरफ से कि आप बैठिए, बड़ा गम है, बड़ा दर्द है। हम लोग तो मौजूद है ना, हम उठाएंगे जनाजा, कंधा नहीं देने देते, मगर उसके कदम जमीन पे नहीं पड़ते हैं। अल्लाह, गुर्बत हुसैन 18 साल का बेटा मख्तल में एड़ियां रगड़ रहा है, कोई सहारा देने वाला भी नहीं है कि हाथ पकड़ के हुसैन का अकबर तक पहुंचा दे। ठोकरे खाते हुए जा रहे हैं, मेरे लाल आवाज दे, आंखों का नूर जाता रहा। करीब पहुंचे, तकलीफ, सीने पे हाथ फेरा, बर्छी की हनी टूटी है, जानू को तख्त ही रेत पर रखा, आस्तीनों को चढ़ाया, एक मर्तबा का याले मदद, दोगलिया पे खैबर उखाड़ना आसान। और ये कह के जो बर्छी की हनी खींची, अल्लाहु अकबर, जवान का कलेजा। और उसके बाद रवायत कहती है कि हुसैन जनाजा उठा के चले, कहा रहे, खैमे की तरफ आ रहे हैं। खत्म कर दी मैंने दुआ, 2 जुमले सुन लीजिए मेरे सरकार, आपकी आवाज गिरिया बुलंद है, खुदा इन पर रहमत नाज़िल करे। बनी हाशिम के बच्चों आओ, बूढ़ा बाप जवान की मैयत नहीं उठा सकता। जनाजा खैमे में आया, बीबियां आ गई, रोने लगी, बहन करने लगी। जनाब ज़ैनब की नजर पड़ी, अली अकबर की माँ में लैला नहीं मिली। कम्मा फिजा में लैला कहाँ है? कभी भी नजर नहीं आ रही है, का शायद हुजरे में होगी, बुला ला। जनाब फिजा पहुंचे, हाथ में कर दी तो आखिरी जुमला। जनाब फिजा पहुंची, बीबी लैला पाई नहीं, अकबर का जनाजा रखा हुआ है। कम्मा फिजा, अच्छा हुआ आ गई, मैं बड़ी देर से इस दीवार से उस दीवार तक टकरा रही हूँ, दरवाजा नजर नहीं आ रहा, हाथ पकड़ के जनाजे तक।